الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم علیہ وَإِنَّا كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہیں کیا ہوا کہ جس یعنی جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے نہیں کھاتے ہو، حالانکہ جو تم پر حرام کیا ہے وہ تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کے لیے انتہائی مجبور ہو جاؤ، یعنی تو اجازت ہے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ بغیر کسی سند کے اپنے غلط خیالات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بنیادی طور پر احکامات باری تعالیٰ وہ تعلق جو خالق اور مخلوق کا ہے، اس میں ایک ہی بات کہ صدق دل سے ماننا اور اس ماننے کا جو عملی نمونہ ہے وہ پیش کرنا، یعنی باعمل ہونا۔ رب کائنات ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے اور اس کے ہر حکم میں بھلائی ہے، اس کے ہر حکم میں مخلوق کے لیے عطا ہے۔ محدود سوچ رب کائنات کی عظمت کو نہیں پا سکتی، اس کی عطاؤں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن دین اسلام کامل اتباع کا نام ہے۔ اب یہ اتباع اس بشر کو حیات دنیا کی کامیابی سے بھی ہمکنار کرتا ہے اور مقصد تخلیق بھی نصیب ہوتا ہے، اور یہی پہلو اسے ابدی کامیابیوں تک پہنچاتا ہے۔ اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس میں شرعی حکم دیکھے، اعتدال بھی ہوگا اور حق بھی ہوگا، اور شرعی فیصلے کے بعد تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عدل جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتا ہے اور ہر شے کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو بنیادی طور پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جتنا جب تک کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہاں چونکہ رزق کا وہ ذریعہ جو ہمارے سامنے اس کی ایک مخلوق ہے، ہمارے لیے وہ استفادہ کا سبب ہے، اس کی تو ایک مخلوق ہے، اسی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کی اون سے فائدہ بھی لیتے ہیں، ان کی کھال سے فائدہ لیتے ہیں، ان کے گوشت سے فائدہ لیتے ہیں۔ اس کی زندگی کا اختتام جب اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی جو زندگی ہے اسے روانی کا سبب جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ یہاں یہ باریکی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم مخلوق ہیں اسی طرح وہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ کریم نے ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے پیدا فرمایا،
ہماری آسائش کے لیے، آسانی کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر جب نظام حیات سارا ہے اللہ کا اور بلا چون و چرا تعمیل کرنی ہے، لیکن کسی ایک حکم کو اس کی باریکی تک، اس کی تہ تک دیکھتے چلے جائیں، اس سے فائدہ انفرادی نہیں اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ جب اس کی بارگاہ کی طرف بات آئے گی تو امور تکوینی ہوں گے، ہماری بات آئے گی تو شاید فرد کی بات آئے، تو وہاں جب بات آتی ہے تو کسی کا تجاوز یا کسی کی بہتر عمل، اس سے اور کیا کیا نتائج ہو رہے ہیں اور کہاں کس کو سزا و جزا کے پہلوؤں تک کی حدوں تک جو ہے وہ حصے میسر آ رہے ہیں، یہ وہ معمول ہے جو رب کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن جو حصہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ، ایسی کیا سبب ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں اللہ تَعْقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیوں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہر شے کی حدود و قیود بیان فرما دی گئی۔ پھر کیا سبب ہے کہ تجاوز ہے کہ وہ جسے کھانا حلال فرمایا گیا وہ ذبیح جو اس کے نام پر ہے اس پر پھر اعتراض کیا ہے؟ پھر یہ بات صرف ذبیح کے حصوں تک نہیں رہتی۔ اگر آپ ذبیح ہی کی بات کریں کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس جانور کا لانا، اس ذبیح کے موقع تک پہنچنا، جو ذبح کر رہا ہے اس کی حق کی کلمات کا ادا کرنا، اس کے پیچھے اس کی نیت کا انحصار ہونا، جن تک پہنچ رہا ہے ان تک پہنچنے کے جو پہلو ہیں ان میں کیا باریکیاں ہیں، کسی پر احسان کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ منافقت کی جا رہی ہے، کسی کو صدق کے دل سے پہنچایا جا رہا ہے، بے شمار باریکیاں ہیں، لیکن کوئی باریکی ایسی نہیں جو اس کے دستے قدرت سے باہر ہو۔ تو مخلوق کو یہ جان لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ہر عمل اللہ جل شانہ کے سامنے بھی ہے اور ہر عمل کے لیے اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اور تصحیح اعتراض کسی پہلو سے کوئی بات لے لیں، حدود و قیود وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی۔ کیا مبارک زمانہ، کیا صبح و شام کی برکات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز۔ اب دار دنیا کے حالات کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول میں کسی ایک پر اتنی تکالیف نہیں آئی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ پھر جتنے زندگی مبارکہ کے دن ہیں ان میں جو مصروفیات ہیں، آپ کے گرد و پیش اہل خانہ سے لے کے آپ کے اصحاب تک، پھر وہ حصے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہیں ان سے لے کر ان باتوں تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اس حق کی راہ میں رکاوٹ اور روڑے اٹکانے کے ضمن میں تھی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم تو کسی تکلیف میں سے گزر نہیں رہے۔ دین حق ہمارے پاس موجود ہے، حفاظت الہیہ نصیب ہے۔ ہم جیسے کم علم لوگوں کے لیے اللہ کریم نے سبب فرمایا، ایسی مخلوق پیدا فرمائی جنہوں نے تحقیق کی، ایک ایک حصے کو بنیادی تقسیموں تک لا کر سمجھنا سہل اور آسان کر دیا۔ پھر جو معمولات زندگی ہیں، ہم ایک اسلامی معاشرہ اپنی اصل میں ہے یا نہیں لیکن اسلام کے نام پر تو ہے، اور ہماری عبادات میں حقیقت کتنی ہے اور رواجات کا کتنا اثر ہے، لیکن ایک روانی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو ہے۔ اللہ اس میں صدق دے، اللہ اس میں ہمیں خالص نیت عطا فرمائے، اور ایک زندگی کی جو راہ ہے اور ایک بہاؤ ہے وہ چل رہا ہے،
اور سارا بہو جو مخالف تھا اس کے سامنے کھڑا ہو کر پھر حق کا بیان کرنا کتنا مشکل تھا۔ پھر وہ تعمیر جو اسلام کے نام پر مملکت کی ہوئی، ان سارے حصوں کو دیکھتے آئیں تو میں اپنی صحت و بیماری دیکھوں، میں اپنے معمولات کی جو کمی بیشی ہے اسے دیکھوں، ضروریات کو دیکھوں، ان کی تکمیل اور تکمیلی حصوں کو دیکھوں، یقین مانیں عشیر تکالیف کا میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زندگی میں سمجھ پاؤں جتنی ان مبارک ہستیوں نے برداشت کی۔ اب یہ کہہ دیا جانا کہ کیسے ممکن ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ حق پر عمل پیرا تو ہوا نہ جائے اور پھر اس عمل پیرا نہ ہونے کو جواز دے دیا جائے کہ یہ مشکل ہے۔ نظام حیات کی روانی اور اس روانی کا مساوات کے ساتھ قائم ہونا واحد حل ہے دین اسلام۔ ہماری مقتدر حلقوں میں جب بات کی جاتی ہے تو نہ کوئی خوف خدا ہوتا ہے، اور ہم عامت الناس ان باتوں اور ان اعلانات کو سن کر نہ کوئی توبہ استغفار کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اپنی زندگی سے تو خرابی نکالیں۔ بڑی بحث ہے قوانین کے حوالے سے، اور اسی بحث و تمیز میں ایک رکن جو ہمارے نظام میں اعلیٰ حصے کہہ دیے جاتے ہیں، اس کو نیشنل اسمبلی کہہ دیں، سینٹ کہہ دیں کہ یہ بڑے اعلیٰ ادارے ہیں۔ کیسے اعلیٰ ہیں کہ بآواز بلند یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ سزائے موت دیتے ہیں تو پھر یہ چھٹی مل جائے گی کہ کل آپ ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے۔ یقین مانیں یہ وہ فکرہ یا وہ لفظ ہے جو میں نے خود سنا ہے، اور اس میڈیا کے تھرو ہی سنا نا، وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ساری بحث ہو رہی ہے، حکومت وقت کی طرف سے بھی بحث ہو رہی ہے، اور جنہیں اعتراض ہے اپوزیشن ان کی طرف سے بھی بحث ہو رہی ہے، جو اداروں میں بیٹھے ہیں ان کی بھی ہے اور جو باہر ہیں ان کی بھی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو کچھ تم اس قومی سطح کی نمائندگی میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ کل تم پھر ہاتھ کاٹنا شروع کر دو، وہ بھائی پھر اس شرمندہ اسلام کے دعوے داری کی ضرورت کیا ہے؟ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے، اور ایمان سے لے کر عبادات معاملات سے آخرت تک کی جو کامیابیاں اس تک کا سبب ہے۔ نہیں ماننا تو پھر شرمندہ مسلمان کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ جس بات کا حق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی ایسا کام کرے کہ جو چوری کے ضمن میں تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، کتنی بڑی بات۔ ہم مثال دیتے ہیں تو غیر مسلم کی دیتے ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتراض کرتے۔ میں نے نہیں سنا، یقین نہیں کہ کسی نے اس جملے پر بات بھی کی ہو۔ پھر معاشرہ ایسا ہی ہوگا جب آپ آگ جلائیں گے اور اس آگ کی آغوش میں ٹھنڈک تلاش کریں گے اور بے دینی ہوگی، ایسا ہی ہوگا، پھر وہ آگ جلائے گی۔ تپش آگ کی ہو، ایمان ہو تو وہ آگ کی تپش بھی ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن بے ایمانی بدعملی ایسے نتائج تک پہنچاتی ہے جس میں سے ہم پورے معاشرے کے طور پر گزر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے عطا ہے، اس کا نام کا نہیں کھائیں گے، اس کے حکم کے خلاف ہماری خوراک ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، معلوم ہے اعلیٰ نے جواب، سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ جو لین دین بینکنگ سسٹم کا ہے اور اس پر جو مارک اپ آتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دکھ بھی ہوتا ہے، حیران بھی ہوتا ہوں
کہ سود خود کھانا چاہ رہے ہیں، معلوم ہے، اگر نہیں معلوم تھا تو سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ شک ہے۔ اب اس تشنگی کو رفع کرنے کے لیے آپ میرے گلے میں ایک جو ہے وہ پھندا ڈال رہے ہیں کہ میں کہوں نہیں حالات خراب ہیں، کوئی رہ نہیں لے۔ تو میاں یہاں تو بنیادی طور پر فرمایا گیا ہے کہ کیا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا نام جس پر لیا گیا ہے اس میں سے نہیں کھاتے۔ تو وہ ذبیح سے لے کر رزق کے ہر پہلوؤں کی باریکی تک آپ اسے دیکھتے آئیں، یہی اصول آئے گا، اور جہاں تجاوز ہوگا وہ پھر بات باہر ہو جائے گی۔ اور دین فطرت ہے اسلام، یہ فرمایا نا الا ما اضطررتم علیہ، جہاں بھی کوئی اضطراری کیفیت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو دین اسلام وہاں پر اجازت دیتا ہے۔ بہت بڑا حکم ہے نماز کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے نماز ہم میں سے نہیں، لیکن بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائے، کیا ہے یہ رخصت ہے۔ اب کس کے حضور کھڑا ہونا ہے؟ رب کائنات کے حضور۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا، اس کی کمی بیشی اسے معلوم ہے، اس کی کمزوریوں کو بھی وہ جانتا ہے، جیسا تخلیق کیا وہ بھی جانتا ہے۔ اس نے ابھی عمل شروع نہیں کیا، کیا کرے گا، نتائج کیا پائے گا، وہ تو یہ بھی جانتا ہے، اس کی ذات علیم۔ تو رخصت، پھر اس رخصت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اب کئی دفعہ رمضان المبارک میں ایسا دیکھا ہے کہ انتہائی مریض آدمی ہے اور وہ پوری ضد کرے گا کہ نہیں میں نے روزہ ضرور رکھنا ہے، اور ساتھ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ جس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بیماری اور مجبوری کی صورت میں رخصت بھی اسی نے عطا فرمائی ہے۔ بات میرے کہنے یا میرے پسند کی نہیں ہے، بات اس کی پسند اور اس کے حکم کی ہے۔ میرے ذمہ تعمیل حکم ہے کہ صدق دل سے میں تعمیل حکم کروں، تو جہاں رخصت آتی ہے وہاں پھر رخصت ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی فرمائی گیا ہے کہ یہ جو حدود و قیود ہیں تمہیں، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، یہ جو کمی بیشی کی حدیں ہیں تو تمہیں بتا دی گئی، جو تم پر حرام کیا ہے وہ تمہیں تفصیل سے بتا دیا، یعنی حدود و قیود واضح فرما دی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی انتہائی مجبوری ہے، اب اس مجبوری میں رخصت ہے، لیکن وہ رخصت ایسی نہیں ہے کہ جیسے اگر کسی کا بھوک سے بے حال ہے اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو وہ کوئی حرام شے اسے میسر آئے تو سیر ہو کر نہیں کھا سکتا، اتنی چیز استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، یہ رخصت ہے، اور یہ رخصت بھی اسی نے دی ہے۔ تو یہاں اس رخصت کا استعمال بھی تعمیل حکم کے ضمن میں آئے گا۔ تو ان ساری باتوں میں یہ جواز کرنا کہ اپنی غلطیوں کے لیے خود ہی جواز پیدا کر دیں، یہ درست نہیں۔ میں اپنی غلطی پر تو جواز دے کر اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ جواز روز قیامت کو وزن رکھتے ہوں گے؟ ممکن نہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے لوگ بغیر کسی سند کے اپنے غلط خیالات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ اب جو گمراہ کرتا ہے یہ دوسرا قدم ہے۔ پہلا جو قدم گنا جائے گا یا پہلا جو عمل گنا جائے گا یا جو بات اول آئے گی وہ خود گمراہ ہے، پھر وہ کسی کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے، اور پھر یہ جو گمراہی کے پہلو ہیں، یہ جو فرمایا نا لا یضلون، یہ وہ حصے ہیں جو غلط خیالات ہیں، بے سند بات ہے، سند نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی دعوت کو دیکھیں تو ہر شے کے ساتھ دلیل دی گئی ہے، بنیاد ہے ایمان کی وحدانیت باری تعالیٰ، بنیادی حصہ، ابتدا ہے حق کی۔
وحدانیت باری تعالیٰ پر ایک گھاس کے پھوٹنے، اس کے سبز ہونے اور واپس خشک ہونے تک کی دلیل دی گئی، جہاں زمین و آسمان کی بات فرمائی گئی ہے، جہاں حیات کے اصول و ضوابط ارشاد فرمائے گئے ہیں، تخلیقی پہلوؤں میں ایک گھاس کا جو تنکا ہے نا، اس تک کی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، دلیل دی گئی۔ اب جتنی بھی غلطی اور گناہ ہے اگر آپ غور کریں تو اس میں بے دلیل بات ایک ہی دلیل سمجھیں کہ جی کسی نے جو چاہا، اب اس کا چاہنا، اس کے پیچھے اس کا لالچ ہے، حرص ہے، اس چاہنے میں کسی کی مخالفت، آپ کوئی شے بھی غلط عمل کے پہلو کسی پہلو سے بھی اٹھا لیں، اس میں تعفن ہوگا، اس میں خرابی اور برائی ہوگی، اس میں کوئی چیز مثبت آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ عمل تو ہے خراب، لیکن وہ عمل جس پر انحصار کر رہا ہے وہاں تک وہ ساری خرابی ہوگی۔ اور جب بھی کوئی غلطی آئے ذہن میں، کوئی غلط سوچ آئے، آپ غور کیجئے کہ اس کی کچھ سند نہیں ہے، وہ ایک غلط خیال ہے، ایک اپنی نفسانی خواہشات ہیں، وہ خواہشات ہیں جنہیں شیطان ہوا دے رہا ہے، اور اس کے اس ہوا دینے کا سبب جو ہے ہماری بے عمل زندگی ہے، چونکہ با عمل زندگی حفاظت الہیہ کا سبب بنتی ہے۔ بے عمل زندگی جو ہے بندہ اس حفاظت کے حصار سے باہر نکل آتا ہے۔ اب جب کوئی حفاظت کے حصار سے باہر نکل آتا ہے تو پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور پھر دشمنی کرتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ اور یہ جو حصے ہیں نا کہ جو غلط کر رہا ہے یا غلط ترغیب دے رہا ہے، یہ وہ پہلو ایسے نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کی دسترس سے باہر۔ بلا شبہ ان ربک، بلا شبہ آپ کا پروردگار اللہ کریم جو ہیں حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا حصہ حد سے نکل جانا، انسانی زندگی کو آپ دیکھیں، پیدائش ہے، ایک بچپنا ہے، ایک معصوم عمر ہے، اس سے لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پختہ عمر ہے، پھر ایک بڑھاپے کی طرف اور ضعیفی کی طرف جو عمر کا چلنا ہے، اختتام ہے۔ یہ سارے حصے اس کی ہیں جس کی اتنی عمر ہو۔ کس کی کتنی عمر ہے کوئی معلوم نہیں۔ کتنے بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، کتنے بچے پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، کتنے بچے بچپن میں فوت ہوتے ہیں، نوجوان، جوان، پختہ، کتنے لوگ ہمارے گرد ہم روز دیکھتے ہیں، عزیز و اقارب میں دیکھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں ان آبادیوں میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک نظام ہے حیات کا جو چل رہا ہے۔ اب اس سارے میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تہ نہیں، کوئی تجاوز نہیں کر سکتا اس کی حد سے۔ بڑا شور ہے جادی ٹونوں کا۔ قرآن کریم کی آیت فرماتی ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا تاں کہ اللہ جل شانہ نہ چاہیں، اس کی اجازت نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ اب اس ساری کمی بیشی میں ایک امتحان ہے، قوت ہے تو اس طاقت کے ہونے کا ایک امتحان ہے کہ تصرف کیسا ہے، کمزوری ہے تو اللہ جل شانہ سے جو مدد مانگنی ہے، جو توکل کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ جو کمی اور کمزوری پیش آتی ہے اس وقت جو خیال ہے، اس وقت جو اندر کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے، وہ تعلق مع اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا اس اللہ جل شانہ کے حکم پر اعتراض کا سبب بن رہی ہے۔ ہر عمل جو ظاہر میں اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے اس سے متعلق ایک بہت بڑی بحث نیا خانے میں ہو رہی ہوتی ہے۔
جو دیکھی نہیں جا سکتی، شاید محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے احساس کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، اس کی ذات تو علیم ہے، وہ تو جانتا ہے۔ تو اگر زندگی کے ان معاملات کو دیکھیں تو ایک پہلو، ایک انداز ہے، سب نے گزاری۔ جاہ جلال بادشاہ کا بے شمار خدام ساتھ، ملک الموت کا ایک جو اللہ کا حکم لانا ہے اس کی تکمیل، وہ سارے خدام رہ گئے، وہ سارے جلوے جو ہیں حیثیت کے وہ دنیا میں رہ گئے، خود کیا برزخ میں منتقل ہو گئے۔ کون سے خدام ساتھ گئے؟ وہ جو بڑے تکریم اور عزت کے ساتھ دفنا رہے تھے، وہ مٹی مکمل ہوئی نہیں کہ وہ مخلوق تو چلی گئی۔ تو یہ تو زندگی ہے۔ تو اس ساری زندگی میں جو کچھ ہے، جتنا ہے، جیسا ہے، یہ ایسی دولت ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت اور پیاری بات ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سانس ہے یہ ایک دولت ہے، ہر جو فرصت کا لمحہ ہے ایک بیش قیمت دولت ہے۔ ان سانسوں کو، اس فرصت کے لمحوں کو، ان کے مصارف کیا ہیں، کیسے ہیں، آپ کیسے صرف کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر لمحہ زندگی کا اور یہ جو فرصت ہے صرف ہو رہی ہے۔ اب اس صرف کرنے میں کیا ہے، ہم ان کا مصرف کیسا کر رہے ہیں، اس سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کوئی شے بے نتیجہ نہیں ہے، ہر شے کا نتیجہ آتا ہے۔ اب جو عمل کیا صالح ہے تو اس کا نتیجہ کیسا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے، اگر عمل بد ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے چھپ جائے۔ دیکھو نا، ہمارا بولنا، ہمارا انداز، ہمارا پہننا، ہمارا اڑنا، اس سارے میں بے شمار انداز ہو سکتے ہیں، اور نیت بڑی بنیادی حیثیت۔ کوئی کتنا بھی پرہیزگار ہو، دیکھنے میں لگ رہا ہو اس کے اندر کیا ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے پیچھے محرک جو ہے نیت، وہ کس کیفیت میں ہے، اللہ کریم تو خوب جانتے ہیں، اس کے دستے قدرت سے باہر تو کچھ نہیں۔ تو جنہوں اس کو اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ اگر بڑی ضد کرنی ہے تو بھاگو، زور لگاؤ، اس کی حدوں سے نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو، اس کی گرفت سے نکل سکتے ہو تو پھر نکل جاؤ، جہاں جا سکتے ہو چلے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، وہ بڑھیاں باریکیاں جانتا ہے، کوئی شے اس کے دستے قدرت سے باہر۔ اب اگر اس آیہ کریمہ کی ابتدا جہاں سے ہم نے شروع کیا کہ وَمَا لَكُمْ، یہاں سے لے کر بِالْمُعْتَدِينَ، یہاں تک اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کی جو صبح و شام ہے اس میں کتنے معاملات آتے ہیں؟ کیا ہر عمل اس کے نام پر ہے؟ کیا ہر عمل کی جو نیت ہے وہ خالص ہے؟ جہاں ضروریات اور ضروریات کی تکمیل ہے وہ پہلو اس کے حکم کے تحت۔ ایک حصہ آتا ہے نظم و نسق کا، حکومتی پہلوؤں پر آتا ہے۔ بے شک جتنا نظم و نسق اچھا اور اعلیٰ ہوگا اس کے اثرات معاشرتی زندگی پر پڑیں گے، نتائج مثبت ہوں گے۔ انسانی معاشرے میں نظم و نسق نہیں ہوگا، بے راروی ہوگی، تو اس میں جو چھوٹ ہے یہ مزید خرابی کا سبب ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ اب نظام حیات میں کہاں کیا اور کتنا ہو رہا ہے یہ ایک بات۔ اب اس معاشرے کی ایک اکائی ہر فرد ہے، وہ فرد جو اس کو اللہ نے ذاتی قوت عطا فرمائی ہے، جو سلطنت اس کے پاس وجود کی ہے، جو اس سلطنت میں طاقت، اس کی وجودی طاقت ہے، جو استعداد ذہنی ہے، جو پسند و ناپسند کی اس کی خواہشات، وہ کہاں ہیں اور کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ لیکن معاشرہ
کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے، کسی خطے زمین کو معاشرہ نہیں کہا جاتا. انسانوں کا جو مل جل کر رہنا ہے یہ معاشرتی زندگی کہلاتی ہے. پھر معاشرے میں بے شمار پہلو آ جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر تو یہ انسانوں کا جو مل جل کر رہنا ہے یہی معاشرہ ہوگا. اب جو مل جل کر رہ رہا ہے وہ خیر کی توقع تو کرتا ہے، اس رہنے میں اپنی جو حصہ خیر کا ہے وہ نہیں ڈالتا. کیسے ممکن ہے کہ جو اپنا حصہ خیر کا ہے وہ معاشرے کی خیر میں نہیں ڈالتا، لیکن وہ توقع رکھتا ہے کہ معاشرے میں خیر ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ توقع اور یہ دعوے جھوٹے ہیں. اگر ہم واقعتاً اچھائی کو چاہتے ہیں اور وہ اس کا پھیلاؤ چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا کسی سے نہیں، ذات سے کرنی ہے. اور ذات سے جو ابتدا ہے اسے کسی کے لیے کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے. احباب گرامی، معزز سامعین کرام، بڑا نازک معاملہ ہے. ایسے بیٹھے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم خالی فضا کو یا سامنے سامعین کو دیکھ رہے ہیں. نہیں معلوم کہ یہ دیکھنا منقطع ہو جائے اور اس میں سے ملک الموت کے جو فرشتے ہیں وہ نمودار ہو جائے. بیٹھا یہاں ہے، آخری سانسیں یہاں لے رہا ہے، لیکن حیات کا ربط ٹوٹ جائے اور برزخ منکشف ہونا شروع ہو جائے. کون ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ یا کس پر یہ کیفیت نہیں آنی؟ کیا لے جائیں گے؟ یہ جو جھوٹی فتح و شکست ہے، یہ جو جھوٹے انا کے پہاڑ ہیں، انہیں ہم لے جائیں گے؟ کتنا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. کتنا احسان ہے کلام ذاتی سے نوازا، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف عطا فرمایا. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ دیکھو نا، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْقِلُونَ. اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو یہی سوال اگر ہم سے کریں ہمیں کیا ہوا ہے، کتنی بڑی عطا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری زندگی کی روش کیا ہے. تو ضرورت ہے اس فرصت میں سے کمزور پہلو جو ہیں انہیں نکال باہر کریں. کسی کے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے. آپ یقین مانیں زندگی کے معاملات میں، اس پیچ و خم میں بندہ بے شمار تجربوں سے گزرتا ہے. ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس نے اس کا نتیجہ یہ سمجھا ہے کہ میں نے اس سے اپنا مطلب حل کرا لیا. کتنا فاصلہ ہے اس بات. ایک بندہ دوسرے کے ساتھ صالح عمل کر رہا ہے، دانستاً اچھائی کی کاوش کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ اچھائی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ بہتر ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسے استعمال کر لیا ہے. اب کہاں پہنچ گیا؟ تو کوئی جانے نہ جانے اللہ کریم تو جانتے ہیں نا. ان ربک هو اعلم بالمہتدین. تو عمل جو ہم کر رہے ہیں اسے اس کی ذات کے لیے کریں، وہ خوب جانتا ہے. اگر ان باتوں کو کوئی سمجھنا چاہے، ان کی باریکیوں کو جاننا چاہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ فرمایا، اور ظاہری اور پوشیدہ یعنی ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو. اگر اس حقیقت کو سمجھ گئے ہو، سمجھ رہے ہو، تو پھر جو تجاوز ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، اسے چھوڑ دو. جو ہو گیا سو ہو گیا، غلطی نہ دہراؤ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری اور باطنی، اگر یہ دو باتیں ظاہر اور باطن، یہ گناہ ظاہری اور باطنی، اس کلام میں کوئی غلطی بچتی نہیں جو اس میں داخل نہ ہو سکتی. تو
کریم ہے، غفور الرحیم ہے، فرماتا ہے جو ہو گیا پھر چھوڑ دو. ان ربک عالم بالمہتدین، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہے چھپی ہوئی، خوب جانتا ہے. کیا کرو؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ یہ نہیں دکھاوا، نہاں خانے دل سے چھوڑ دو. وہ غلطیاں جو ظاہر میں انہیں دہراؤ نہیں، وہ باتیں جو نہاں خانے دل میں لوگ معزز نیک صالح سمجھ رہے ہیں لیکن کہیں خناس ہے، نکال بار پھینکو سے. اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں کہ لوگ معزز کہیں گے، اس لیے نہیں کہ لوگ بہت بڑا عالم کہیں گے، اس لیے نہیں کہ لوگ بہت بڑا مبلغ کہیں گے، اس لیے نہیں کہ لوگ بہت بڑا صوفی کہیں گے، اس لیے اپنے اللہ کی رضا ہو. وہ جانتا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے. اس کی تعمیل حکم میں ذات کی نفی جو ہے یہ بندگی کی لذت سے آشنائی کا سبب ہے. تو فرمایا چھوڑ دو. اب جب گناہ کی بات آتی ہے، دیکھنا یہ فرمایا ظاہری اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو. اب اس میں یہ رعایت بھی مل رہی ہے. دیکھیں فرمایا وَذَرُوا، چھوڑ دو، جو ہو چکا چھوڑ دو. اب بات جب آتی ہے نا چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی تھی تو چھوڑ دی نا، ایسا نہیں ہے کہ غلط نہ کرنا. یہاں رعایت فرمائی جا رہی ہے کہ جو ہو چکا اسے چھوڑ. اور جو توبہ ہوتی ہے یہ ایک ندامت اور شرمندگی کی کیفیت کا سبب ہوتی ہے. اور جب توبہ کی حقیقت نہ رکھتی ہو تو محض الفاظ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینا اس کے مترادف ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. توبہ کو شرف قبولیت نصیب ہو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ حصے نصیب ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بچنے کی توفیق ملتی ہے. بندے کو رعایت جو ہے وہ اسے مزید برائی سے اجتناب کا سبب بنتی ہے، بچتا ہے. اب پیچھے ایک دفعہ بیان میں یہ بات ہو رہی تھی تو نظر کی باریکی اور اس کے جاننے پر کہ اللہ اس کی باریکی کو جانتے ہیں، کسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں بات ہو تو میں عرض کر رہا تھا دیکھنا، نظر کوئی پیمانہ نہیں ہے جو اس دیکھنے کی کیفیت کو دیکھ سکے. کیا ہے وہ پرکھا جا رہا ہے، کیسے اچھا کام کر رہا ہے وہ پرکھا جا رہا ہے. یہ جو درمیان میں دیکھنے کی کیفیت ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کسی طرح ناپ لیں کیا ہے. آخر کوئی عمل تو ہے نا بیچ میں. تو عکس جہاں منعکس ہو رہا ہے وہ اور جو اصل ہے اس پر بات، یہ بیچ میں وہ فرماتا ہے وہ اس کی باریکی کو بھی جانتا ہے. اب صرف یہ عمل نہیں، اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے، کیا یہ جو نظر اٹھی حیا کی ہے یا بے حیائی کی ہے، اس کے اندر پھر پاکی اور پلیتی بھی کی باریکیاں بھی ہیں تو وہ بھی جانتا ہے. اس لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ہو چکا ظاہر ہے اور باطن ہے اسے چھوڑ. پھر گناہ کا جو چھوڑنا ہے معزز سامعین کرام، یہ جو خالص کیفیت ہے یہ شرمندگی بنتی ہے، ندامت بنتی ہے. شرمندگی اور ندامت جو اللہ کے حضور معافی کی طلب ہے نا، اس میں وہ اخلاص کہ وہ گڑ گڑانا خالص پھر اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کے حکم سے تجاوز کیا ہے. اللہ کریم ہمیں بندگی کی کیفیت اور قرب کی حال اور یہ آشنائی عطا فرمائے کہ ہمیں تقوی کی یہ کیفیت محسوس ہو کہ میرے اللہ اور میری زندگی کا تجاوز میرے اللہ کے حکم سے تجاوز ہے. اور اگر تعمیل حکم ہے تو میں اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. اس نے پسند فرمایا کہ میں اس کی عبادت کروں. یقین مانے اس رشتے کی جو چاشنی ہے، کوئی ذرہ اس کی آشنائی کا نصیب ہو جائے، یہ دنیا کے معاملات محو ہو جائیں
ثانوی نہیں میں وہ جائیں، بندہ جذب کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ یہ جو تکرار ہے نا اللہ اللہ کی، اسے متواتر ہونا چاہیے، صبح و شام ہونا چاہیے، اور جتنا مستقل مزاجی سے کریں گے اس لذت آشنائی کا سبب ہوگی۔ اب جتنا قرب الہی نصیب ہو اس کا ظاہر جو ہے، اس کی جو شہادت ہے وہ اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ دیکھے ہیں ٹوٹی باتیں کریں گے، بے ربط ایسی باتیں کریں گے جن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر حق ہے تو حق تو بیان ہے، موجود ہے، زیر زبر کی ملاوٹ کے بغیر موجود ہے۔ اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہے، اللہ کی حفاظت میں یہاں موجود ہے۔ اور یہ جو لایانی باتیں اور تصوف کے نام پر لایانی باتیں اور تجاوز قرآن و حدیث سے، یہ زیادتی۔ اور پھر جو اس پر بحث کر رہے ہیں، کیا اٹھ کر جو فرض نماز کا وقت ہے ادا کیا؟ تو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ جتنی میری گفتگو تھی یہ کتنی مثبت تھی۔ تو یہ جو ظاہری اور پوشیدہ جو ہو چکا اسے چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم لَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یقترفون۔ اب اس کا اختتام پھر کیا ہوگا؟ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نہیں چھوڑتے، اسی روش کو اختیار کرتے ہیں، سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یقترفون، وہ عنقریب اپنے کی سزا پائیں گے۔ اختتام ہے اس عمل، یہ جو فرصت ہے یہ لامحدود نہیں ہے، یہ محدود ہے۔ نتائج پر جب بات آئے گی اور موت واقع ہوگی، پھر زندگی جو ملے گی، پھر اختتام نہیں، پھر لامحدود بات۔ کون سی عقل مندی کہ لامحدود ضائع کر دیا جائے اور محدود جو ہے اسے بچایا یا اسے اپنی انا اور مرضی سمجھ لیا جائے۔ غلط، کوئی شے کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ اگر اپنی سوچوں، اپنی چاہتوں اور اپنی پسند کو اور اپنی دسترس کو الگ بیٹھ کر سوچ لیں، ہم نے کیا چاہا، کیا استعداد تھی، ہم نے کیا کیا اور ہوا کیا، اپنی زندگی کے بے شمار پہلو آپ کو شہادت دیں گے کہ میاں یہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں نے چاہا، دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ۔ یہ جو سمجھ رہا ہے کہ میری قوت بازو ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنے۔ ہوتا وہ ہے جس کی دنیا ہے، جو اس کا مالک ہے، جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہ ہے، جانے کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ اور یہ جو روش ہے نا، ان الذین یکسبون الاسم، یہ پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ اسی راہ کو بندہ پھر سمجھتا ہے اپنا کمال، اور وہ سزا ہوتی ہے کہ مزید گہرائی میں ڈوبتا ہے، اور عنقریب اپنے کی سزا پائیں گے۔ اب یہ جو سزا کا پہلو ہے معزز سامعین کرام، ہم نے دنیا میں بھی دیکھا، نیک اور بد ظاہری طور پر قدرتی آفات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو کہہ دیا جاتا ہے عرف عام میں اللہ معاف کرے جی، بڑی سزا ہو۔ ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں نیک بد سارے کے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے بڑا، جیسے حال ہی میں ہمارا ایک جہاز جو گرا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، اس میں نیک بھی ہوں گے، ہم جیسے کمزور اور گناہگار بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک کی جو کیفیت ہے اس کا انحصار اس بندے کے حال پر ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اسے سزا ملی،
ہمیں کیا معلوم کہ تنبیہ کا پہلو تھا، ہمیں کیا معلوم کہ قرب الہی کی منازل کا سبب بن گیا، اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بن گیا۔ تو ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے اپنا، ہر شے کا انحصار اس کی باریکیوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ان قدرتی آفات میں ہمیں محفوظ رکھیں، اعلیٰ کردار عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے اور سچ اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔